ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج ہم ایک نہایت ہی اہم موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں. اس موضوع کے اندر ہمارے لیے نصیحت کے بے شمار مدنی پھول ہیں. ہمارے لیے کئی لحاظ سے درس موجود ہے. آج عنوان ہے اصحاب سبت اور درس قرآن. سبت کہتے ہیں ہفتے کے دن کو، تو معنی ہوا ہفتے والے لوگ اور درس قرآن. اصحاب سبت کون تھے؟ ان کا اصحاب سبت نام کیوں پڑا؟ ان کی غلطی کیا تھی؟ اور ان کی غلطی کتنی مدت تک جاری رہی اور اللہ کی طرف سے ان کو ڈھیل ملتی رہی، اور یہ سمجھ بیٹھے کہ اب تو کوئی پرابلم ہی نہیں رہی، کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا، اور پھر ان کو کتنی خطرناک سزا ملی. بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہمارے سیکھنے کی چیزیں ہیں. بات یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بنی اسرائیل، جو کہ ایلا نامی بستی میں رہتے تھے، مختلف نام بتائے گئے ہیں اس بستی کے جہاں یہ لوگ رہتے تھے. تبریہ شام بھی اس کا نام بتایا گیا ہے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ مصر اور مدینہ کے درمیان ایک بستی ہے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا نام مدین ہے. خیر کوئی بھی نام ہو، جو ان کے ساتھ ہوا اور جو ان کے معاملات تھے اور جو اس کا انجام ہوا وہ بڑا قابل غور ہے. ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کو جمعے کے دن عبادت کے لیے خصوصی اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا. جیسے الحمدللہ امت محمدیہ کو خصوصی طور پر جمعے کی فضیلت دی گئی ہے. ان لوگوں نے کہا نہیں جمعہ نہیں ٹھیک، ہم نے ہفتہ منتخب کرنا ہے. اللہ کے احکام پر اپنی انہوں نے من مانی کی کوشش کی، لیکن اس کو بھی اجازت دے دی گئی کہ ٹھیک ہے تم ہفتے کو منتخب کر لو. آج بھی یہود کے اندر ہفتے کا دن معزز اور مکرم ہے. انہوں نے ہفتے کا دن اپنی مرضی سے منتخب کیا. جب انہوں نے منتخب کر لیا تو حکم یہ تھا کہ ہفتے کے دن دنیاوی کام نہیں کرنے، ہفتے کے دن خاص عبادت کا اہتمام کرنا ہے. اب یہ بستی ایک دریا کے کنارے بستی تھی. قرآن نے فرمایا وَاسْأَلْهُمْ، پوچھئے ان لوگوں سے، یعنی یہود مدینہ سے، اس بستی کے بارے میں جو دریا کے کنارے بستی تھی. اس آیت کا شان نزول بھی بڑا خوبصورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سب کو ہی تبلیغ کرتے تھے اور خصوصاً یہود مدینے میں بھرے پڑے تھے، اور حضور ان کو تبلیغ مسلسل کرتے اور وہ مسلسل ہی محروم رہتے اور حضور کی بات پر کوئی خاص رسپانس نہیں دیتے تھے. تو حضور نے فرمایا کہ تمہارے بڑے بھی ایسے ہی کرتے تھے، تم بھی ایسے ہی کرتے ہو. کہنے لگے نہیں ہمارے بڑے تو بڑے اچھے تھے، بڑے نیک تھے، ان کی تو کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی. جب انہوں نے یہ بات کی نا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل فرمایا محبوب یہ بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں اور اپنے بڑوں کی بڑی باتیں بتاتے ہیں، ذرا ان سے اس بستی والوں کا تو حال پوچھیں. یہ کہتے ہیں ہمارے بڑے بڑے اچھے تھے. یہ وہی لوگ ہیں جو انبیاء کو شہید کیا کرتے تھے. یہ وہی لوگ ہیں جو رب کی نعمتوں کا انکار کیا کرتے تھے. یہ وہی لوگ ہیں جو نعمتیں کھا کے بھی ناشکری کیا کرتے تھے. ان سے ذرا اس بستی کا حال پوچھیں جو دریا کے کنارے آباد تھی. اب انہوں نے دن منتخب کر لیا ہفتے کا،
لیکن ہفتے کے دن دیکھیے پھر رب کی طرف سے آزمائش کا کیسا سلسلہ ہوا. بعض اوقات بندے کو پتہ نہیں چلتا، بندہ مگن ہوتا ہے اپنی دنیا میں، لیکن وہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے ایسی آزمائش ہوتی ہے کہ انسان کی آنکھیں کھلتے کھلتے بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ جس دریا کے کنارے یہ بستے تھے، اس دریا میں ایک سال میں 1 مہینہ اتنی مچھلی آتی تھی کہ پانی کا رنگ نہیں نظر آتا تھا. سال کے اندر 1 مہینہ اتنی مچھلی کا شکار آتا تھا. اور ہفتے کے اندر یعنی 8 دنوں میں سے جو ہفتے کا دن تھا، یہ خاص رب کی طرف سے پھر ان کو آزمایا گیا کہ دن تو لیا انہوں نے اپنی مرضی کا، اب یہ اس پر عمل کتنا کرتے ہیں. حکم تو رب کا انہوں نے جو پہلے آیا تھا اس کو بدلا ہے انہوں نے، اور اپنی مرضی کا دن لے کر اب یہ رب کی کتنی عبادت کرتے ہیں، کتنا اس کے حکم کو تسلیم کرتے ہیں. ہفتے کے دن ان کے دریا میں مچھلیاں ہی مچھلیاں ہوتی. یہ خاص آزمائش تھی رب کی طرف سے. حکم یہ تھا کہ ہفتے کے دن عبادت کرنی ہے. دریا کی کنڈیشن کہتی تھی ہفتے کے دن شکار کرو. اب انہوں نے کیا کیا، شیطان نے ان کو یہ ہیلا سکھایا، یہ طریقہ سکھایا کہ اگر ہفتے کے دن ممانت ہے بھی شکار کی تو تم ایسا کرو، ہفتے کے دن مچھلی نہ پکڑا کرو. تم ایسا کرو، تم نہ دریا کے قریب قریب نہ حوض بناؤ، بڑے بڑے حوض بناؤ، اور ہفتے کے دن نالیاں کھالیاں بنا لیا کرو جو دریا سے چلیں تو کہاں جائیں، حوضوں میں. مچھلی نہیں تم نے پکڑنی، تم نے تو ویسے ہی تھوڑی سی زمین کھود کے نالی بنانی ہے. اب وہ نالیاں جس مقصد کے لیے ہیں وہ ہر عقل مند بندہ سمجھ سکتا ہے. اس کو قرآن نے حد سے تجاوز قرار دیا. یہ وہ ہیلے ہیں جو رب کو ذرہ پسند نہیں ہیں. تم نالیاں بناؤ، کھالیاں بناؤ، پانی وہاں سے حوضوں میں جائے گا، پانی جائے گا تو پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی جائیں گی. اتوار کے دن تم مچھلیاں پکڑ لینا. تم نے کون سا ہفتے کو پکڑی ہیں؟ ممانت تو ہفتے والے دن پکڑنے کی ہے نا. تم نے تو ہفتے کو مچھلی پکڑی نہیں، تم نے تو صرف کھالی اور نالی کھینچی ہے. وہ مچھلیاں جمع ہو گئی ہیں تو اس میں تو تمہارے لیے گڈ لک ہے نا، تم نے تو نہیں پکڑی. اتوار کے دن ان کو پکڑ لینا. اب یہ غور کیجئے گا ہمارے لیے اس میں کیا درس قرآن ہے. ہم کہاں کہاں ہیلے ڈھونڈتے ہیں، ہمارے لوگ کہاں کہاں ہیلے ڈھونڈتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ بندہ بڑا مجبور ہے اور اس کے لیے حکم شریعت پر براہ راست عمل کرنا ممکن نہیں ہے، اس کو شریعت خود گنجائش نکال کے ایک دوسرا طریقہ دیتی ہے بعض مسائل میں. حضرت ایوب علیہ السلام کا قرآن مجید میں واقعہ موجود ہے. جب آپ بیماری کی حالت میں تھے تو آپ نے کسی دن کسی بات پر دل برداشتہ ہو کر قسم کھا لی تھی اپنی بیوی کو کہ میں سے یہ ہوا نا تو 100 کوڑے ماروں گا. اب 100 کوڑے بیوی کو مارنا، قرآن نے پھر اس کا حل دے دیا. فرمایا ایک جھاڑو پکڑو جس میں 100 تیلے ہوں اور وہ مار دو، رب کریم تمہاری اس بات کو پورا کر دے گا. یہ تو ایک الگ چیز ہے کہ بندہ مجبور ہو گیا، پھنس گیا، اس کا کوئی حل نہیں نکل رہا، شریعت اس کو کوئی حل دے دے، یہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن اچھا بلا ہٹا کٹا بندہ کہے کہ میرے کپڑے ناپاک ہے، میں سجدہ نہیں کر سکتا. اچھا بلا ہٹا کٹا بندہ جس کا بینک بیلنس میں پتہ نہیں کتنے صفر آگے لگے ہوئے ہیں، وہ بھی سود چھوڑتے ہوئے کہے نہیں نہیں بڑی مشکل ہے یار، میں تو بڑی مشکل سے اپنا کام چلایا، بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچا ہوں. مارکیٹ میں جتنا ہیلا چلتا ہے ہمارے پاس لوگ مسائل لے کر آتے ہیں، اور پھر لوگ چاہتے ہیں، لوگ مسئلہ پوچھنے نہیں آتے. الا ماشاءاللہ خوش نصیب کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس لیے آتے ہیں جو بتایا جائے گا اس کو تسلیم کریں گے، اس پر عمل کریں گے. نہیں تو ایک بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جو ہمارے پاس مسئلہ پوچھنے نہیں آتی، اپنی مرضی کے مطابق ہم سے 2 جملے نکلوانے آتی ہے. بس تم کہہ دو نا، کر صاحب آپ بتا دو، بس پھر ہم بس ٹھیک ہو جائے گا. ہم کس انداز سے کہہ دیں، ہم کس طور پر کہہ دیں. یہ ہیلا سازیاں رب کو پسند نہیں ہے. زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیلے، اپنے مقروض کو جناب زکوٰۃ دے کر کبھی کسی انداز سے بچنے کی کوشش کرنا، کبھی کسی انداز سے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیلے، حج سے بچنے کے لیے ہیلے. اور یہ ہیلے بھی وہ ہیں جن کا شریعت میں کوئی لحاظ نہیں، اور یہ ہماری دیکھا جائے تو لا علمی ہے. حج پہ کیوں نہیں جا رہے؟ بیٹی کی شادی کرنی ہے نا، وہ بڑا حج ہے نا،
اس کا تو زیادہ اہتمام کرنا ہے نا. یہ تو خیر ہیلا بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے لوگ اتنے بھی نیچے اتر جاتے ہیں زکوٰۃ کے معاملے میں، حج کے معاملے میں، نماز کے معاملے میں، اور آج کل پردے کے معاملے میں. دل کا ہونا چاہیے پردہ، دل کی حیا ہونی چاہیے. آنکھوں کی خیر ہے، آنکھوں کی اگر خیر ہوتی تو پھر ہزاروں کیسز نہ بڑے پڑے ہوتے تھانوں میں. اگر آنکھوں کی خیر ہوتی تو پھر وہ بھی حقائق ہیں جو میں بیان نہیں کر سکتا، یونیورسٹیوں میں اور کہاں کہاں اور کیا کیا رپورٹس موجود ہیں. تو ہمیں یہ نیت کر لینی چاہیے آج کے درس سے کہ رب کا حکم ماننے میں عافیت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ہیلے کرنے میں دنیا میں اگرچہ بظاہر ہم نکل جائیں کسی نہ کسی ذریعے سے، لیکن جو برکت اس کی مان کر ملتی ہے وہ برکت اس کی چھوڑ کے کبھی نصیب نہیں ہو سکتی. یہ لوگ یہ کیا کرتے تھے، ہیلا سازی، اور ان کو یہ معاملہ کرتے ہوئے 70-80 سال بیت گئے. کتنے سال؟ بندہ بعض اوقات غلط کر رہا ہوتا ہے اور غلط کرنے کے باوجود اس کا نظام ون چل رہا ہوتا ہے. ان کو قرآن مجید نے اس حوالے سے 3 گروہ بیان کیے. مچھلیاں پکڑنے والے ٹوٹل یہ 70,000 لوگ تھے. کتنے لوگ تھے؟ 70,000. ان میں سے 12,000 وہ تھے جو مچھلیاں پکڑنے کے حق میں نہیں تھے، اور جو نہیں پکڑتے تھے ان میں سے دو گروہ تھے. ان میں قرآن مجید نے ان کے ٹوٹل 3، پکڑنے والے، پھر نہ پکڑنے والے، اور نہ پکڑنے والے پھر 2 طرح کے. ایک وہ جو ان کو منع کرتے تھے اور ایک وہ جو ان کو منع نہیں کرتے تھے، یعنی منع کر کر کے سمجھو کہ تھک گئے تھے. بعض وہ سمجھتے تھے کہ اب یہ باز تو آنے والے نہیں ہیں. قرآن مجید نے ان کا پورا واقعہ بیان فرمایا ہے. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اے محبوب ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھیں جو دریا کے کنارے آباد تھی. اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، جب وہ ہفتے کے دن حد سے بڑھتے تھے. کیسے حد سے بڑھتے تھے؟ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا، جب ہفتے کے دن ان کے پاس ان کی مچھلیاں واضح طور پہ تیرتی ہوئی آتی تھیں. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور جس دن ہفتہ نہیں ہوتا تھا مچھلی بھی نہیں آتی تھی. اس طرح وافر مقدار میں نہیں آتی تھی. یہاں بہت سوچنے کا مقام ہے اس بندے کے لیے جس کی دکان پہ نماز کے وقت رش پڑ جاتا ہے. یہاں بہت سوچنے کا مقام ہے اس بندے کے لیے جس کی بڑی اماؤنٹ کے ساتھ جناب کوئی نہ کوئی پارٹی پھنس رہی ہوتی ہے اس کی چرب زبانی کے نتیجے میں، اس کی غلط بیانی کے نتیجے میں بڑی اماؤنٹ کا اس کو جناب بینیفٹ مل رہا ہوتا ہے. یہاں پر بہت سوچنے کا کام ہے اس بندے کے لیے جو غلطی بھی کر رہا ہے اور غلطی اس کے حق میں ہے، پروفٹ مل رہا ہے اس کو. یہ دیکھیے یہاں پر ہفتے کے دن ان کو خصوصی طور پر جو ہے نا وہ مچھلیوں کے لاٹ دیے جاتے تھے. اور پھر یہ مت کوئی سمجھے کہ میرے تو والد صاحب بھی یہ کر رہے تھے، میں بھی اتنی دیر سے کر رہا ہوں، میرا تو بہت اچھا نظام چل رہا ہے، مجھے تو کوئی پرابلم نہیں. میں بتا رہا ہوں 70 سال یہ لوگ کرتے رہے. اور منع کرنے والوں کو یہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کوئی مسئلہ نہیں، اتنی دیر ہو گئی ہم کر رہے ہیں، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہونے والا. یہ قابل غور چیزیں ہیں. جس بندے پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے نا، یہ نقطہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اس کو پلے باندھیں. جس بندے پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے اس کے لیے گناہ چھوڑنا آسان ہوتا ہے، اس کے لیے سروائیو کرنا آسان ہوتا ہے، اس کے لیے حالات کے ساتھ چلنا آسان ہوتا ہے، اس کے لیے نماز پڑھنے کے لیے نیند قربان کرنا آسان ہوتا ہے، اس کے لیے روزہ رکھنے کے لیے بھوک برداشت کرنا آسان ہوتا ہے. جس بندے پر رب کی رحمت ہوتی نا اس کے لیے 20 لاکھ روپیہ لگا کے حج کرنا آسان ہوتا ہے. لیکن جس پر رحمت نہیں نہ ہوتی اس کے لیے 2,500 کی زکوٰۃ دینا بھی اتنی مشکل ہو جاتی ہے کہ اس کی عقل کام نہیں کر رہی ہوتی اور اس کو طرح طرح کے وسوسے شیطان دلا رہا ہوتا ہے. یہ میں آپ کو بڑی پکی بات بتا رہا ہوں. ان پر یہ مشکل کیوں ہو گیا؟ حالانکہ رب نے منع کیا، رب کے رسول نے منع کیا، لیکن ان کو چھوڑنے کی ہمت نہیں ہو رہی. اس درس کے اندر ہمارے لیے کیا کیا سوچنے کی چیزیں ہیں، کیا کیا سمجھنے کی چیزیں ہیں. اور یہاں پر یہ بھی دیکھیے کہ ان لوگوں نے اتنے برس جو ہے وہ رب کے احکام کو پش ڈالا اور ان کو کچھ نہیں کہا گیا. ان کی رسی کو کیا کیا گیا؟ ڈھیلا کیا گیا. لیکن وہ رسی ایک وقت آنا تھا جب اس کو کھینچا جانا تھا.
اب یہ 3 طرح کے لوگ ہیں. قرآن فرماتا ہے اس بستی کے بارے میں پوچھیں کہ جس دن ہفتہ نہیں ہوتا تھا تو ان پر کوئی مچھلی نہیں آتی تھی. کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون. ہم لوگوں کو ایسے ہی آزماتے ہیں, ہم ان کو ایسے آزماتے تھے. اگر لفظی ترجمے پہ جائیں, کیوں؟ بما کانوا یفسقون, ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہم نے ان کو یوں آزمانا شروع کیا. کذالک نبلوہم, قابل غور چیز ہے. کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون. اب اللہ فرماتا ہے ایک تو یہ قوم تھی, بڑی تعداد یہ تھی. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا, اور ان میں سے ایک گروہ وہ تھا جو سمجھانے والوں کو کہتا تھا کیوں سمجھاتے ہو یار, انہوں نے باز تو آنا نہیں, ان کو اب عذاب ہی ہونا ہے, ان کو اللہ نے ہلاک ہی کرنا ہے. لیکن جو دوسرے تھے سمجھانے والے کہتے تھے معذرۃ الی ربکم, یہ سمجھیں یا نہ سمجھیں ہم کل رب کی بارگاہ میں عذر تو پیش کر سکے نا. یہ بڑی قابل غور چیز ہے. اب نبی کوئی نہیں آنا اس دنیا میں, اب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ذمہ ہمیں نے اٹھانا ہے. نیکی سے منع کرنا, برائی, نیکی کرنے کا حکم دینا, برائی سے منع کرنا, یہ کام ہمارے ذریعے ہونا ہے. اگر ہم بھی یہ کرنا چھوڑ دیں اور ہم کہیں ہم کون سا مولوی ہیں, ہم کون سا قاری ہیں, ہم کون سا امام مسجد ہے, تو یقین کریں ہمارے گھروں کے حالات بگڑتے بگڑتے اتنے بعض اوقات بگڑ جاتے ہیں کہ انسان کو وہ گھر جہنم لگنا شروع ہو جاتا ہے. اور جہاں پر رب کے حکم کو عام کیا جاتا ہے, نیکی کو عام کیا جاتا ہے, برائی سے روکا جاتا ہے, وہ گھر جیتے جی جنت کا نظارہ پیش کر رہا ہوتا ہے. وہ جو منع کرنے والے تھے وہ کہتے اس لیے معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون, اور اس لیے کہ ابھی ہم نا امید نہیں ہیں, ابھی بھی امید ہے کہ ان کو توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے, ابھی ہم نا امید نہیں ہیں. قرآن مجید فرماتا ہے فلما نسوا ما ذکروا بہ, وہ قوم سال ہا سال تک نصیحت ہوتی رہی لیکن وہ باز نہیں آئی. جب وہ باز نہیں آئی نا تو جو منع کرنے والے تھے, جو بچنے والے تھے, انہوں نے کہا ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے, اپنی بستی ایک ہے لیکن کہا ہم دیوار کریں گے, تم ایک سائڈ پہ رہو گے, ہم ایک سائڈ پہ رہیں گے, ہم تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتے. اتنی تو غیرت ایمانی ہونی چاہیے بندے کے اندر. دنیا یہی رہ جانی ہے, دنیا کے تعلقات یہی رہ جانے ہیں. ہمارے اندر اللہ سے دعا کرے اتنی غیرت ایمانی ہو, ہم کبھی کسی قادیانی کی ہوا کے پاس سے بھی نہ گزریں, کیونکہ وہ ہمارے نبی کی ختم نبوت کا منکر ہے. ہم کم از کم ایمان کے حوالے سے اتنے مضبوط ہوں کہ کوئی دشمن خدا, دشمن رسول, ہم اس کے سائے سے بھی بچ کے نکلیں, اور جہاں تک ممکن ہو سکے حرام کھانے والے سے بھی کہیں جا یار, اگر تو میری بات نہیں مانتا تو تو میرا رب سے زیادہ تو پیارا نہیں ہے. یہ تب ہوگا جب ہم خود بچنے والے ہوں گے, جب خود اپنے بچوں کی تربیت کرنے والے ہوں گے. اور حرام کا جو لقمہ ہے یہ بندے کو تباہ کر دیتا ہے, چاہے اس کو سمجھ فوراً آئے چاہے اس کو بعد میں آئے. ان لوگوں نے کہا ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے. انہوں نے دیوار کی ایک ہی بستی کے اندر, جو رب کے حکم کو توڑنے والے ہیں وہ علیحدہ ہیں اور جو ڈرنے والے ہیں وہ علیحدہ ہیں. قرآن فرماتا ہے جب یہ نہیں مانے, ان کو نصیحتیں کی گئیں, ان کو ہوش نہیں آئی, انجینا الذین ینہون عن السوء, فرمایا پھر جو منع کرتے تھے برائی سے ہم نے ان کو بچا لیا. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ, اور جو ظالم تھے فرمایا ان کو ہم نے برے عذاب کے ساتھ شکنجے میں لے لیا, جکڑ لیا. اور کیا عذاب آیا, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے, فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ, جب وہ منع کرنے کے باوجود بار بار سرکشی کرتے رہے, قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ, ہم نے کہا جاؤ دتکارے ہوئے بندر بن جاؤ. قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ, ہم نے کہا بندر بن جاؤ. بندر, انسان بندر, خدا کی پناہ ہے. یہ لوگ چونکہ دونوں کے الگ الگ رستے ہو گئے تھے, جو منع کرنے والے تھے وہ جب ایک دن باہر نکلے, اپنی بستی سے باہر نکلے, تو انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ سرکش لوگوں میں سے کوئی بھی باہر نہیں نکلا, ہزاروں کی تعداد میں سے ایک فرد بھی باہر نہیں نکلا. تو انہوں نے سوچا شاید کوئی شراب آج زیادہ انہوں نے پی لی ہے جو ابھی تک اٹھے ہی نہیں ہے. لیکن وقت گزرتا گیا, کوئی بستی سے باہر نہیں نکلا. جب انہوں نے دیوار کے اوپر چڑھ کے دیکھا تو دیکھا گھروں میں بندے نہیں ہیں, گھروں میں بندر پھر رہے ہیں.
یہ قرآن کا فیصلہ ہے. انسان کو چھوٹ ملی اور انسان سمجھا کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. انسان کو سمجھ آ رہی ہے کہ مجھے تو پروفٹ ہو رہا ہے. انسان کو سمجھ آ رہی ہے میری تو دکان چل رہی ہے. انسان کو سمجھ آ رہی ہے میں تو بڑا چرب زبان ہوں. میں تو قاری صاحب کو کہہ رہا ہوں کہ جناب میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے, میں نماز نہیں پڑھ سکتا. میں تو والد صاحب کو کہہ رہا ہوں میرے ساتھ یہ پرابلم ہے, میں نماز نہیں پڑھ سکتا. انسان یہ سمجھتا ہے میں بڑا سمجھدار ہوں. انسان یہ سمجھتا ہے مجھے تو اتنے سال ہو گئے اس طرح کرتے کبھی کچھ بھی نہیں ہوا. انسان کچھ نہ کچھ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے جو رب کی قدرت کے آگے ایک ذرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتا. قرآن فرماتے ہیں ہم نے کہا بندر ہو جاؤ دھتکارے ہوئے. ان لوگوں نے جب دیکھا تو ان لوگوں کی عقلیں سلامت تھیں, یہ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے. وہ لوگ جب ان کے پاس گئے ہیں یہ روتے تھے, ان کے پاس آ کے ان کے پیروں میں سر رکھ کے روتے تھے. ان کی بات بھی وہ سنتے تھے, لیکن زبان سے رب نے بولنے کی اجازت ختم کر دی, ختم کر دی. ساری قوم کو بندر بنا دیا رب کریم نے. اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد نے ان پر لعنت کی اور ان کو بندر بنا دیا گیا. اور پھر 3 دن کے اندر اندر ان سے بدبو آنا شروع ہوئی. 3 دن کے اندر اندر اللہ نے ان سب کو تباہ و برباد کر دیا. اسی حالت میں یہ مر گئے. زمین کے اوپر جو رب کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے نا, رب بڑا غیرت والا ہے. ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں جناب یہ فلانا تو یہ کر رہا ہے, فلانا وہ کر رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہ رب کو پتہ ہے جب ہوگا نا تو پھر کچھ بھی بچ نہیں سکے گا. ظالم کتنی کو دیر چل سکتا ہے. اب اس واقعے میں ہمارے لیے کیا کیا درس ہے. اچھا یہ جو کرنے والے تھے وہ تو کر گئے, جو بچنے والے تھے وہ 2 گروہ تھے. ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 3 گروہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ایک دن بیٹھے ہیں, جولی میں قرآن رکھا ہے, آنکھوں سے زاروں قطار آنسو گر رہے ہیں. حضرت اکرمہ حاضر ہوئے, کہا میری جان آپ پر قربان, آپ کیوں روتے ہیں؟ یہ دیکھیے درد, دیکھیے خوف خدا, دیکھیے آج ہمارے سامنے کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور ہمارے کان پہ جو تک نہیں رینگتی. میں آپ کو بار بار عرض کرتا ہوں کہ اب نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا. وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو یہ توفیق نصیب ہوگی. اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. فرمایا جتنی امتیں آئی ہیں سب سے بہترین امت تم ہو جو میرے محبوب کی امت ہو, اور تمہارے بہتر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کیا کرتے ہو. آج اگر ہم یہ ذمہ داری جہاں تک ہم سے ہو سکتے ہیں وہاں تک تو کریں. ہم جہاں کر سکتے ہیں, جتنی کر سکتے ہیں, جیسے کر سکتے ہیں, پیار سے محبت سے. لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کے پیچھے لٹھ لے کے چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, کہتے رہیں. رب فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. تم سمجھاتے رہو, سمجھانا مومنوں کو فائدہ دیتا ہے. دل کھولنا رب کا کام ہے, دل کو اپنی بارگاہ میں لے آنا رب کا کام ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کی گود میں قرآن ہے اور آنکھوں میں آنسو ہیں. ان کے شاگرد حضرت اکرمہ آ کے عرض کرتے ہیں حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میں یہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں اور میں رو رہا ہوں کہ ایک تو وہ تھے جو حد سے بڑھتے تھے اور ایک وہ تھے جو منع کرتے تھے. حد سے بڑھنے والوں کو رب نے بندر بنا دیا, منع کرنے والوں کو اللہ نے فرمایا ہم نے بچا لیا. کہا تیسروں کے بارے میں اللہ نے کچھ نہیں فرمایا. تیسروں کا انجام کیا ہے؟ کہا میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں ہمارے سامنے بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں, کبھی منع کر دیتے کبھی منع نہیں کرتے. جو منع نہیں کر پاتے پتہ نہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے. حضرت اکرمہ نے کہا حضور پریشان نہ ہو, نیکی کی دعوت دینا فرض کفایہ ہے. جب ایک گروہ نے نیکی کی دعوت دے دی فرض ادا ہو گیا. اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ نے ان کو بخشا. تو وہ جو اگرچہ بظاہر منع نہیں کر رہے تھے لیکن وہ اس کو ناپسند کرتے تھے کام کو, اور منع نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کو یہ لگتا تھا کہ اب یہ باز آنے والے نہیں ہیں, منع کر کر کے وہ تھک گئے ہوں گے. حضور اللہ کی رحمت سے امید ہے جہاں اللہ نے منع کرنے والوں کو بخشا ہے تو پھر جو منع کرنے سے رک گئے تھے اللہ نے ان کو بھی بخش دیا ہوگا. حضرت عبداللہ بن عباس کے چہرے کو مسکراہٹ آئی. آپ نے 2 چادریں تحفے میں عنایت کی اپنے شاگرد کو. ہمیں منع کرنے والوں میں ہونا چاہیے. ہم منع کرنے والے ہوں اگرچہ ایک مدت کے بعد رک جائیں تو پھر خیر ہے, جیسے یہ ایک گروہ رک گیا, لیکن بالکل ہمیں محسوس ہی نہ ہو, ہمیں احساس ہی نہ ہو, ہمارے سامنے کچھ بھی ہوتا رہے ہمیں فیل ہی نہ ہو. ایسی زندگی اچھی زندگی نہیں ہے.
اور یہاں پر ایک بڑی قابل غور چیز آخری بات عرض کر رہا ہوں، اللہ کا عذاب اچانک نہیں آتا۔ بندہ کہے کہ جناب مجھ سے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، اللہ کا عذاب بعض اوقات تدریجاً آتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے، پہلے کسی انداز میں پھر کسی انداز میں، اور آخر کار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندر بنا دیا جاتا ہے۔ خدا کی پناہ ہے، خدا سے معافی مانگنی چاہیے، خدا سے ڈرنا چاہیے۔ جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں کہ بندہ ان کے اندر پڑا ہوا ہے اور بندہ سمجھتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوتا، میں تو صدیوں سے یہ حرکتیں کر رہا ہوں، کوئی چوری میں پڑا ہوا ہے، کوئی ڈاکے میں پڑا ہوا ہے، کوئی بدکاری میں پڑا ہوا ہے، کوئی معاذ اللہ علم اور علماء کی توہین میں پڑا ہوا ہے، کوئی مسائل شرعیہ کا مذاق اڑانے میں پڑا ہوا ہے، اور سمجھتا ہے میں تو جناب بڑی دیر سے اس پر بڑے بے لاگ تبصرے کر رہا ہوں، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو جب ہوگا نا پھر کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس لیے رب کی آزمائش، رب کی طرف سے آنے والی آزمائش سے ہمیں ڈرنا چاہیے، رب سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے، ہیلوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے مولا ہمیں دل ایسا دے کہ جو تیرا حکم ماننے کے لیے خوشی سے تیار ہو جائے۔ ہیلوں سے کبھی کام چلنے والا نہیں ہے۔ آج کے درس سے جو ہم نے سیکھا ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔